اگر میں اب سے کہوں کہ دنیا کا سب سے خطرناک دشمن کوئی دوسرا انسان نہیں بلکہ وہ آواز ہے جو ہر روز آپ کے اپنے دماغ کے اندر کہتی ہے تم سے نہیں ہوگا، تو کیا آپ یقین کریں گے؟ اور اگر میں آپ کو بتاؤں کہ ایک ایسا انسان موجود ہے جس نے اسی آواز کو شکست دے کر اپنی زندگی کا رخ بدل دیا، ایک ایسا شخص جو بچپن میں غربت، تشدد، نسل پرستی، موٹاپے اور ناکامیوں کا شکار تھا، لیکن بعد میں دنیا کے سخت ترین فوجی کورسز مکمل کیے، درجنوں الٹرا میراتھن دوڑے اور لاکھوں لوگوں کے لیے امید کی علامت بن گیا۔ تو سوال یہ ہے، اس نے آخر ایسا کیا کیا جو عام لوگ کبھی نہیں کر پاتے؟ اور سب سے اہم سوال، کیا وہی راز آپ کی زندگی بھی بدل سکتا ہے؟ آج کی ویڈیو میں ہم اسی راز کو جانیں گے، لیکن ایک بات یاد رکھیں، اس ویڈیو کا آخری سبق شاید آپ کی پوری سوچ بدل دے، اس لیے کہیں مت جائیے۔ اس کتاب کے مصنف ڈیوڈ گوگنس ہے۔ وہ صرف ایک مصنف نہیں بلکہ سابق نیوی سیل، الٹرا انڈورنس ایتھلیٹ، موٹیویشنل سپیکر اور دنیا کے ذہنی طور پر مضبوط ترین انسانوں میں شمار کیے جاتے ہیں۔ لیکن دلچسپ بات یہ ہے کہ وہ ہمیشہ سے ایسے نہیں تھے۔ ایک وقت تھا جب وہ شدید غربت میں رہتے تھے۔ بچپن میں انہیں گھریلو تشدد دیکھنا پڑا۔ اسکول میں انہیں نسل پرستی اور مسلسل تضحیک کا سامنا کرنا پڑا۔ پھر وہ اتنے مایوس ہوئے کہ وزن تقریباً 300 پاؤنڈ تک پہنچ گیا۔ زندگی میں کوئی واضح مقصد نہیں تھا۔ انہیں خود بھی یقین نہیں تھا کہ وہ کبھی کچھ بڑا کر سکیں گے۔ پھر ایک دن انہوں نے آئینے میں خود کو دیکھا، اور پہلی بار اپنی قسمت کو نہیں، اپنی کمزوریوں کو ذمہ دار ٹھہرایا، اور یہی لمحہ ان کی پوری زندگی بدلنے کی شروعات بن گیا۔ لیکن سوال یہ ہے، صرف اپنی غلطی مان لینے سے کوئی دنیا کا مضبوط ترین انسان کیسے بن سکتا ہے؟ اس کا جواب اگلے چند منٹوں میں سامنے آئے گا۔ ڈیوڈ گوگنس کہتے ہیں، ہم میں سے زیادہ تر لوگ اپنی اصل صلاحیت کے صرف ایک چھوٹے سے حصے کو استعمال کرتے ہیں۔ ہم تھوڑا سا مشکل کام کرتے ہیں، تھوڑا سا دباؤ آتا ہے، اور فوراً رک جاتے ہیں۔ کیوں؟ کیونکہ ہمارا دماغ ہمیں محفوظ رکھنا چاہتا ہے۔ وہ ہر وقت ہمیں یہی کہتا ہے، بس کرو، یہ بہت مشکل ہے، تم سے نہیں ہوگا، اور ہم اس کی بات مان لیتے ہیں۔ لیکن گوگنس کہتے ہیں، یہ آواز حقیقت نہیں ہوتی، یہ صرف خوف ہوتا ہے۔ سوچیں، کتنی بار اپنے کوئی خواب صرف اس لیے چھوڑ دیا کیونکہ آپ کو لگا کہ آپ کامیاب نہیں ہوں گے؟ یعنی جس مقام کو ہم اپنی آخری حد سمجھتے ہیں، وہ اکثر ہماری اصل حد ہی نہیں ہوتی۔ ذرا تصور کریں، آپ دوڑ رہے ہیں، سانس پھول رہی ہے، ٹانگیں جواب دے رہی ہیں، دل کہتا ہے رک جاؤ، لیکن اگر آپ چند قدم اور چلتے رہیں تو اچانک جسم دوبارہ چلنے لگتا ہے۔ کیوں؟ کیونکہ جسم نہیں، دماغ پہلے ہار مانتا ہے۔ یہی اصول صرف کھیل میں نہیں، پڑھائی، کاروبار، نوکری، رشتوں اور زندگی کے ہر میدان میں لاگو ہوتا ہے۔ اکثر ہم ناکام اس لیے نہیں ہوتے کہ ہمارے پاس صلاحیت کم ہوتی ہے، بلکہ اس لیے ہوتے ہیں کہ ہم بہت جلد ہار مان لیتے ہیں۔ لیکن یہاں ایک بہت بڑا سوال پیدا ہوتا ہے، اگر دماغ ہمیں دھوکہ دیتا ہے تو پھر اسے قابو کیسے کیا جائے؟ گوگنس اس کا ایک ایسا طریقہ بتاتے ہیں جو پہلے عجیب لگتا ہے، مگر لاکھوں لوگوں نے اسے اپنی زندگی میں آزمایا ہے، اور یہی طریقہ اگلے حصے میں ہم تفصیل سے سمجھیں گے۔ اس کے ساتھ ہی ایک ایسی مشق بھی جانیں گے جس سے انسان اپنی زندگی کی سب سے بڑی کمزوری کو اپنی سب سے بڑی طاقت میں بدل سکتا ہے۔ یقین کریں، یہی وہ لمحہ ہے جہاں زیادہ تر لوگوں کی سوچ ہمیشہ کے لیے بدل جاتی ہے۔ اگر آپ کو اپنی زندگی کی سب سے بڑی کمزوری ایک کاغذ پر لکھنے کا کہا جائے تو کیا آپ ایمانداری سے لکھ سکیں گے؟
زیادہ تر لوگ نہیں لکھ پاتے کیونکہ سچ بولنا دوسروں سے مشکل نہیں، خود سے مشکل ہوتا ہے۔ لیکن ڈیوڈ گوگنس کہتے ہیں، جس دن اپنے اب سے جھوٹ بولنا چھوڑ دیا، اسی دن اب کی اصل ترقی شروع ہو جاتی ہے۔ اور اب آتی ہے وہ تکنیک جس نے ان کی پوری زندگی بدل دی۔ گوگنس نے اپنی زندگی کا سب سے سخت کوچ کسی ٹرینر کو نہیں بنایا، بلکہ اپنے آئینے کو بنایا۔ وہ روز آئینے کے سامنے کھڑے ہوتے اور اپنے بارے میں وہ سچ بولتے جو سننا انہیں بالکل پسند نہیں تھا۔ وہ خود سے کہتے، تم موٹے ہو، تم بہانے بناتے ہو، تم محنت سے بھاگتے ہو، تم اپنی صلاحیت ضائع کر رہے ہو۔ یہ الفاظ کسی کو نیچا دکھانے کے لیے نہیں تھے، بلکہ خود کو جاگانے کے لیے تھے، کیونکہ جب تک انسان اپنی اصل کمزوری کو قبول نہیں کرتا، وہ اسے بدل بھی نہیں سکتا۔ سوچ کر دیکھیں، ہم میں سے اکثر لوگ اپنی ناکامیوں کا ذمہ دار کس کو بناتے ہیں؟ کبھی حالات، کبھی قسمت، کبھی گھر والے، کبھی معاشرہ، اور کبھی وقت۔ لیکن گوگنس کہتے ہیں، جب تک ذمہ داری باہر رہے گی، طاقت بھی باہر رہے گی۔ طاقت اس وقت واپس آتی ہے جب آپ کہتے ہیں، ہاں، غلطی میری تھی، لیکن اسے ٹھیک بھی میں ہی کروں گا۔ یہی سوچ عام انسان اور غیر معمولی انسان میں فرق پیدا کرتی ہے۔ لیکن سوال یہ ہے، اگر آپ اپنی کمزوری جان بھی لیں، تو کیا صرف جان لینے سے زندگی بدل جاتی ہے؟ نہیں، اس کے بعد آتا ہے عمل، اور وہ عمل اتنا آسان نہیں جتنا سننے میں لگتا ہے۔ زیادہ تر لوگ نئے سال پر بڑے بڑے وعدے کرتے ہیں، کل سے 5 بجے اٹھوں گا، روز 2 گھنٹے پڑھوں گا، روز ورزش کروں گا، لیکن چند دن بعد سب ختم۔ کیوں؟ کیونکہ ہم اپنی منزل پر توجہ دیتے ہیں، اپنی عادتوں پر نہیں۔ گوگنس کہتے ہیں، ہر روز اپنے اب سے ایک چھوٹا سا وعدہ کرے اور ہر حال میں اسے پورا کرے، چاہے صرف 10 منٹ پڑھنا ہو، چاہے صرف 15 منٹ واک کرنی ہو، چاہے صرف ایک صفحہ لکھنا ہو۔ اصل مقصد کام کا سائز نہیں، اپنے دماغ کو یہ ثابت کرنا ہے کہ آپ اپنے وعدے نبھاتے ہیں۔ ہر بار جب آپ وعدہ پورا کرتے ہیں، آپ کا اعتماد بڑھتا ہے، اور ہر بار جب آپ خود سے کیا ہوا وعدہ توڑتے ہیں، آپ کا دماغ آپ پر اعتماد کھو دیتا ہے۔ اسی لیے گوگنس کہتے ہیں، اعتماد دوسروں سے نہیں، اپنے وعدوں سے بنتا ہے۔ اور اب سوال یہ ہے، اگر راستے میں لوگ آپ کا مذاق اڑائیں، آپ کو کمزور سمجھیں، یا آپ کی ناکامی کا انتظار کرے، تو پھر کیا کریں؟ یہاں گوگنس ایک حیران کن نظریہ پیش کرتے ہیں۔ اس جملے کا مطلب کسی کو نقصان پہنچانا نہیں، بلکہ ایسا کامیاب ہونا ہے کہ آپ کی کامیابی خود جواب بن جائے۔ گوگنس کہتے ہیں، دنیا میں ہمیشہ ایسے لوگ ہوں گے جو کہیں گے، تم نہیں کر سکتے، تمہارے اندر صلاحیت نہیں، تم اس قابل نہیں۔ زیادہ تر لوگ ان سے بحث کرتے ہیں، غصہ کرتے ہیں، دل چھوٹا کر لیتے ہیں۔ لیکن گوگنس کہتے ہیں، بحث میں اپنی توانائی ضائع مت کرو، اپنی توانائی اپنی محنت پر لگا، پھر ایک دن آپ کی کامیابی خود ان تمام سوالوں کا جواب دے گی۔ یاد رکھیں، کسی کو خاموش کرانے کا سب سے طاقتور طریقہ اونچی آواز نہیں، اونچا کردار اور بہترین نتائج ہے۔ جب آپ خاموشی سے مسلسل ترقی کرتے ہیں، تو وہ لوگ جو کبھی آپ پر ہنستے تھے، وہی ایک دن حیران رہ جاتے ہیں۔ لیکن یہاں ایک اور مشکل آتی ہے۔ فرض کریں آپ نے پوری محنت کی اور پھر بھی ناکام ہو گئے، کیا پھر سب ختم؟ گوگنس کہتے ہیں، ہرگز نہیں۔
بلکہ یہی وہ لمحہ ہوتا ہے جہاں زیادہ تر لوگ واپس مڑ جاتے ہیں اور بہت کم لوگ آگے بڑھتے ہیں۔ ہمیں بچپن سے سکھایا جاتا ہے کہ ناکامی بری چیز ہے، اسی لیے لوگ رسک لینے سے ڈرتے ہیں۔ لیکن گوگنس کہتے ہیں اگر آپ کبھی ناکام ہی نہیں ہوئے تو شاید اپنے خود کو کبھی آزمایا ہی نہیں۔ ہر ناکامی آپ کو ایک نئی معلومات دیتی ہے۔ کہاں غلطی ہوئی، کس چیز کی کمی تھی، اگلی بار کیا بہتر کیا جا سکتا ہے۔ کامیاب لوگ ناکامی کو اپنی شناخت نہیں بناتے بلکہ اسے اپنا استاد بنا لیتے ہیں، اور یہی وجہ ہے کہ وہ ہر بار پہلے سے زیادہ مضبوط ہو کر واپس آتے ہیں۔ لیکن اب ہم کتاب کے اس حصے کی طرف بڑھنے والے ہیں جسے بہت سے قارئین سب سے طاقتور سبق کہتے ہیں، وہ راز جو عام لوگوں کو مشکل سے بھگا دیتا ہے اور غیر معمولی لوگوں کو مشکل کی طرف کھینچتا ہے۔ آخر کچھ لوگ تکلیف سے بھاگتے کیوں نہیں بلکہ اسے اپنی طاقت کیوں بنا لیتے ہیں؟ اسی حیران کن سوال کا جواب ہم اگلے حصے میں جانیں گے، جہاں ڈیوڈ گوگنس کا سب سے مشہور فلسفہ سامنے آئے گا، کیلس مائنڈ، ذہنی سختی کی تعمیر اور کامفرٹ زون کو ہمیشہ کے لیے توڑنے کا عملی طریقہ۔ اور یقین کریں، اگر آپ نے اگلا حصہ سمجھ لیا تو شاید آپ کبھی پہلے جیسے نہ رہیں۔ ذرا خود سے ایک سوال پوچھیں، اگر آپ کو ہر روز صرف وہی کام کرنے کی اجازت ہو جو آپ کو پسند نہیں، تو آپ کتنے دن برداشت کر سکیں گے؟ ایک دن، ایک ہفتہ، یا صرف چند گھنٹے؟ ڈیوڈ گوگنس کہتے ہیں انسان کی اصل طاقت اس وقت سامنے آتی ہے جب وہ کام کرتا ہے جس سے وہ سب سے زیادہ بھاگتا ہے، اور یہی وہ فلسفہ ہے جس نے ایک عام انسان کو دنیا کے مضبوط ترین لوگوں میں شامل کر دیا۔ ہم سب ایک ایسی زندگی چاہتے ہیں جہاں سب کچھ آسان ہو، کام بھی آسان، فیصلے بھی آسان، زندگی بھی آرام دہ۔ لیکن مسئلہ یہ ہے، آرام انسان کو مضبوط نہیں بناتا بلکہ آہستہ آہستہ کمزور بنا دیتا ہے۔ گوگنس کہتے ہیں ہر بار جب آپ صرف آسان راستہ چنتے ہیں، آپ کا دماغ سیکھ لیتا ہے کہ مشکل سے بچنا ہے، اور کچھ عرصے بعد چھوٹی سی پریشانی بھی بہت بڑی لگنے لگتی ہے۔ سوچیں، اگر آپ ہر روز صرف وہی کام کریں جو آپ کو اچھے لگتے ہیں، تو کیا آپ واقعی بدل سکتے ہیں؟ شاید نہیں، کیونکہ تبدیلی ہمیشہ وہاں ہوتی ہے جہاں تکلیف شروع ہوتی ہے۔ اسی لیے گوگنس جان بوجھ کر ایسے کام کرتے تھے جو انہیں پسند نہیں تھے، لمبی دوڑ، شدید ورزش، نیند کی قربانی، اور مسلسل خود کو مشکل حالات میں ڈالنا۔ کیوں؟ کہ وہ اپنے جسم سے زیادہ اپنے دماغ کو ٹرین کر رہے تھے۔ لیکن سوال یہ ہے، اگر مشکل زندگی کا حصہ ہے تو کیا ہمیں ہمیشہ تکلیف میں ہی رہنا چاہیے؟ نہیں، اصل مقصد تکلیف نہیں، مضبوط شخصیت بنانا ہے، اور اس کے لیے وہ ایک حیران کن مثال دیتے ہیں۔ آپ نے دیکھا ہوگا، جو شخص پہلی بار جم جاتا ہے اس کے ہاتھوں میں چھالے پڑ جاتے ہیں، لیکن چند ہفتوں بعد وہی ہاتھ مضبوط ہو جاتے ہیں۔ کیوں؟ کیونکہ جسم نے خود کو ڈھال لیا۔ گوگنس کہتے ہیں بالکل یہی اصول دماغ پر بھی لاگو ہوتا ہے۔ جب آپ پہلی بار کسی مشکل کام کا سامنا کرتے ہیں تو دماغ پریشان ہوتا ہے، لیکن اگر آپ بھاگنے کے بجائے ڈٹے رہیں تو آہستہ آہستہ آپ کا ذہن بھی مضبوط ہو جاتا ہے۔ پھر وہی مشکل جو پہلے ناممکن لگتی تھی عام محسوس ہونے لگتی ہے۔ اسی کو وہ کیلس مائنڈ کہتے ہیں، یعنی ایسا ذہن جو مشکلات سے ڈرتا نہیں بلکہ انہیں برداشت کرنا سیکھ لیتا ہے۔ اور یہی وجہ ہے کہ کچھ لوگ دباؤ میں بھی پرسکون رہتے ہیں۔
جبکہ کچھ لوگ چھوٹی سی مشکل پر بھی ٹوٹ جاتے ہیں۔ فرق حالات میں نہیں، ذہنی تربیت میں ہوتا ہے۔ لیکن یہاں ایک سوال پیدا ہوتا ہے، اگر آپ نے اپنی ذہنی طاقت بڑھا بھی لی تو اسے مسلسل برقرار کیسے رکھیں؟ گوگنس اس کے لیے ایک بہت دلچسپ طریقہ بتاتے ہیں۔ فرض کریں آپ زندگی کے ایک ایسے مرحلے میں ہیں جہاں سب کچھ غلط ہو رہا ہے، حوصلہ ختم، اعتماد ختم، اور لگتا ہے کہ اب آگے بڑھنا ممکن نہیں۔ ایسے وقت میں زیادہ تر لوگ صرف اپنی موجودہ مشکل کو دیکھتے ہیں، لیکن گوگنس کہتے ہیں اپنے دماغ کو اپنی پرانی کامیابیاں یاد دلا۔ انہوں نے اس طریقے کا نام دیا کوکی جار، یعنی ایک ایسا خیالی برتن جس میں آپ اپنی ہر کامیابی محفوظ رکھتے ہیں۔ پہلا امتحان، پہلی نوکری، کسی مشکل بیماری سے صحت یاب ہونا، کسی خوف پر قابو پانا، کسی بڑے مسئلے سے نکلنا۔ جب بھی آپ کمزور محسوس کریں، اس برتن کو کھولیں اور خود کو یاد دلائیں، میں پہلے بھی مشکل وقت سے نکلا ہوں۔ اگر اس وقت کر سکتا تھا تو آج بھی کر سکتا ہوں۔ یہ سوچ دماغ کو نئی طاقت دیتی ہے، کیونکہ اعتماد صرف مستقبل سے نہیں، ماضی کی کامیابیوں سے بھی پیدا ہوتا ہے۔ لیکن گوگنس یہاں ایک بہت اہم وارننگ بھی دیتے ہیں۔ کامیابی اچھی چیز ہے، لیکن اس سے بھی خطرناک چیز ہے کامیابی کے بعد آرام کرنا۔ بہت سے لوگ ایک مقصد حاصل کرتے ہیں کیونکہ انہیں لگتا ہے اب کافی ہے، لیکن گوگنس کہتے ہیں جس دن آپ نے سیکھنا چھوڑ دیا، اسی دن آپ کی ترقی رک گئی۔ ہر کامیابی کے بعد اپنے آپ سے ایک نیا سوال پوچھیں، اب اگلا قدم کیا ہے؟ یہ سوچ انسان کو مسلسل بہتر بناتی ہے۔ لیکن اس کا مطلب یہ بھی نہیں کہ آپ دوسروں سے مقابلہ کرتے رہیں۔ اصل مقابلہ کل والے اپنے آپ سے ہے۔ اگر آج آپ کل سے بہتر ہیں تو آپ صحیح راستے پر ہیں۔ اب تک ہم نے سیکھا کہ دماغ کو کیسے مضبوط بنایا جائے، مشکل سے دوستی کیسے کی جائے، اور خود پر اعتماد کیسے پیدا کیا جائے۔ لیکن اب بھی ایک سوال باقی ہے، اگر زندگی آپ کو بار بار گرا دے، اگر حالات واقعی آپ کے خلاف ہوں، اگر ہر طرف اندھیرا ہو، تو پھر ہمت کہاں سے آئے گی؟ ڈیوڈ گوگنس کہتے ہیں اصل طاقت موٹیویشن سے نہیں آتی، بلکہ ایک ایسی چیز سے آتی ہے جو موٹیویشن ختم ہونے کے بعد بھی آپ کو چلنے پر مجبور کرتی ہے۔ اگر آپ نے اب تک یہ ویڈیو دیکھی ہے تو شاید آپ ایک عام موٹیویشنل ویڈیو نہیں دیکھ رہے، بلکہ اپنی زندگی کے بارے میں ایک نیا فیصلہ کرنے والے ہیں۔ لیکن جانے سے پہلے ایک آخری سوال، اگر آج سے 5 سال بعد بھی آپ بالکل اسی جگہ کھڑے ہوں جہاں آج ہیں، تو کیا آپ واقعی مطمئن ہوں گے؟ اگر جواب نہیں ہے تو کتاب کا آخری سبق شاید آپ کی زندگی بدل دے۔ ہم سب نے کبھی نہ کبھی موٹیویشن محسوس کی ہے، کسی کامیاب انسان کی ویڈیو دیکھی، کوئی زبردست تقریر سنی، یا کسی کتاب نے ہمیں جوش سے بھر دیا۔ لیکن چند دن بعد وہ جذبہ آہستہ آہستہ ختم ہو جاتا ہے۔ کیوں؟ کیونکہ موٹیویشن ایک احساس ہے، اور احساس ہمیشہ مستقل نہیں رہتا۔ ڈیوڈ گوگنس کہتے ہیں اگر آپ اپنی زندگی کو صرف موٹیویشن کے سہارے چلاتے ہیں تو آپ صرف ان دنوں کام کریں گے جب آپ کا دل چاہے گا۔ لیکن کامیاب لوگ دل کی نہیں، اپنی ڈسپلن کی سنتے ہیں۔ وہ تھکے ہوں تب بھی کام کرتے ہیں، ان کا موڈ نہ ہو تب بھی کام کرتے ہیں، کوئی دیکھ رہا ہو یا نہ دیکھ رہا ہو، وہ پھر بھی اپنا وعدہ پورا کرتے ہیں۔ اسی لیے گوگنس کہتے ہیں
ڈسپلن وہ پل ہے جو خوابوں کو حقیقت سے جوڑتا ہے، اور یہی وہ فرق ہے جو عام لوگوں کو خواب دکھاتا ہے اور غیر معمولی لوگوں سے خواب پورے کرواتا ہے۔ زیادہ تر لوگ کہتے ہیں، میں ورزش کرنا چاہتا ہوں، میں کتابیں پڑھنا چاہتا ہوں، میں کامیاب ہونا چاہتا ہوں، لیکن گوگنس کہتے ہیں، سوال یہ نہیں کہ آپ کیا کرنا چاہتے ہیں، اصل سوال یہ ہے کہ آپ بننا کیا چاہتے ہیں۔ جب آپ اپنی شناخت بدل لیتے ہیں تو آپ کے فیصلے خود بخود بدلنے لگتے ہیں۔ مثلا یہ نہ کہیں مجھے ورزش کرنی ہے، بلکہ کہیں میں ایک صحت مند انسان ہوں، اس لیے ورزش میری زندگی کا حصہ ہے۔ یہ نہ کہیں مجھے پڑھنا چاہیے، بلکہ کہیں میں سیکھنے والا انسان ہوں۔ جب شناخت بدلتی ہے تو عادتیں اس کے پیچھے خود چلنے لگتی ہیں۔ گوگنس کی پوری سوچ کا خلاصہ یہ ہے، آپ کو ایک ہی دن میں اپنی زندگی بدلنے کی ضرورت نہیں، صرف آج کل سے بہتر بن جائیں۔ اگر آپ کل 10 منٹ پڑھے تھے، آج 12 منٹ پڑھ لیں۔ اگر کل 1 کلومیٹر چلے تھے، آج تھوڑا سا زیادہ چلیں۔ اگر کل جلد ہار مان لی تھی، آج صرف 5 منٹ اور ڈٹے رہیں۔ یہ چھوٹی چھوٹی فتوحات وقت کے ساتھ ایک غیر معمولی شخصیت بنا دیتی ہے۔ لوگ اکثر صرف نتیجہ دیکھتے ہیں، لیکن انہیں سالوں کی خاموش محنت نظر نہیں آتی۔ اگر پوری کتاب کو صرف ایک جملے میں بیان کرنا ہو تو وہ شاید یہ ہوگا، آپ کی زندگی کی سب سے بڑی حد حقیقت نہیں، بلکہ وہ کہانی ہے جو آپ ہر روز اپنے دماغ کو سناتے ہیں۔ اگر آپ خود سے کہتے رہیں، میں نہیں کر سکتا، تو شاید واقعی نہیں کر پائیں گے۔ لیکن اگر آپ ہر مشکل کے باوجود ایک قدم آگے بڑھتے رہیں تو وہی مشکل ایک دن آپ کی طاقت بن جائے گی۔ گوگنس ہمیں یہ نہیں سکھاتے کہ زندگی آسان ہو جائے گی، وہ یہ سکھاتے ہیں کہ آپ اتنے مضبوط بن سکتے ہیں کہ مشکل بھی آپ کو روک نہ سکے۔ اگر آپ واقعی اس کتاب سے فائدہ اٹھانا چاہتے ہیں تو آج ہی یہ 5 کام کریں۔ ایک کاغذ پر اپنی 3 سب سے بڑی کمزوریاں لکھیں۔ 2 آئینے کے سامنے کھڑے ہو کر خود سے سچ بولیں، بہانے نہیں۔ 3 آج ایک ایسا کام کریں جسے آپ کافی عرصے سے ٹال رہے ہیں۔ 4 سونے سے پہلے خود سے پوچھیں، آج میں کل سے کس چیز میں بہتر تھا۔ 5 اگلے 7 دن تک ایک بھی دن ایسا نہ گزرنے دیں جس میں اپنے مقصد کے لیے کم از کم ایک قدم نہ اٹھایا ہو۔ صرف 7 دن، اور پھر خود اپنے اندر فرق محسوس کریں۔ آپ کی موجودہ حالت آپ کی آخری منزل نہیں ہے۔ اگر آپ نے آج ایک قدم اٹھایا، کل دوسرا، اور پھر مسلسل چلتے رہے، تو چند سال بعد لوگ صرف آپ کی کامیابی دیکھیں گے۔ انہیں یہ کبھی نظر نہیں آئے گا کہ آپ نے کتنی خاموش جنگیں جیتی تھیں۔ اور شاید یہی کینٹ ہٹ می کا اصل مطلب ہے۔ دنیا آپ کو تکلیف ضرور دے سکتی ہے، لیکن اگر آپ کا ذہن مضبوط ہو جائے تو دنیا آپ کو روک نہیں سکتی۔ اگر اس ویڈیو نے آپ کی سوچ میں صرف 1% بھی تبدیلی پیدا کی ہے تو اسے صرف لائک نہ کریں، بلکہ آج ہی اس کا ایک سبق اپنی زندگی میں ضرور آزمائیں۔ کمنٹس میں صرف ایک جملہ لکھیں، آج سے کوئی بہانہ نہیں۔ اور اگر آپ ایسی ہی کتابوں کے طاقتور خلاصے، نفسیاتی راز، خود کو بدلنے والی عادتیں اور دنیا کی بہترین سیلف ہیلپ کتابوں کے اردو خلاصے دیکھنا چاہتے ہیں تو بک ہب PK کو ضرور سبسکرائب کریں، کیونکہ اگلی کتاب شاید وہ ہو جو آپ کی زندگی کا اگلا باب بدل دے۔